ترکی نے روس کے جنگی بحری جہازوں کے آبنائے باسفورس اور دریائے دانیال سے گزرنے پر پابندی عائد کر دی۔ انقرہ کا یہ اقدام اس کی یورپ سے قربت اور روس کی ناراضگی مول لینے کا سبب بن سکتا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ملک ترکی نے آبنائے باسفورس اور دریائے دانیال کے راستے سے جنگی جہازوں کے گزرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ترکی نے تمام پڑوسی ممالک کو بحیرہ اسود کے راستے جنگی جہاز بھیجنے کے عمل سے خبردار کیا تھا۔ ترک وزیر خارجہ چووش اوغلو نے یہ اعلان پیر کی شام کیا۔ انقرہ حکومت نے دراصل مونٹریکس کنونشن یا مونٹرے معاہدے کے تحت ترکی کو حاصل اس حق کا استعمال کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے، جس میں انقرہ حکومت کو جنگی حالات میں جہازوں کو باسفورس سے گزرنے پر پابندی عائد کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ جولائی 1936 سے نافذ العمل ہے۔ اس وقت کم از کم 4 روسی جنگی بحری جہاز بحیرہ روم سے گزرنے کی اجازت کے حصول کے منتظر ہیں۔ آبنائے باسفورس اور دریائے دانیال بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرہ اور بحیرہ ایجین سے ملاتے ہیں۔ ترکی روس اور یوکرین دونوں کی طرح بحیرہ اسود پر واقع ملک ہے۔ انقرہ نے گزشتہ ہفتے ہی یوکرین میں روسی جارحیت کی مذمت کی تھی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے واضح طور پر کیف حکومت کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ ایردوان کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کو مسترد کرتے ہیں۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ رجب طیب ایردوان کی طرف سے ان بیانات کے سامنے آنے سے نہایت غیر معمولی بات سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ ایردوان کے بارے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ ان کے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بہت گہرے دوستانہ تعلق ہیں۔ ترکی کی طرف سے روسی بحری جنگی جہازوں کو بلاک کرنے اور ان کے باسفورس اور ڈارڈینیلس سے گزرنے پر پابندی عائد کرنے کو انقرہ کی نیٹو ممبر ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات کے اشارے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے تعلقات یورپی اور نیٹو کے ممبر ممالک کے ساتھ اکثر کشیدگی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں جب تمام مغربی طاقتیں روس پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ یوکرین میں اپنی جارحیت کو فوری طور سے روکے، ترکی کی طرف سے ماسکو کی مذمت غیر معمولی امر ہے۔ ماسکو انقرہ کے خلاف انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ روسی بحری جہازوں کو روک کے رکھنے کے انقرہ کے عزم کا اندازہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہی ہو جائے گا۔ آیا ترکی مغرب اور مشرق کے مابین اپنے منفرد نازک سفارتی توازن کو برقرار رکھ پائے گا یا نہیں، یہ امر آئندہ دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ ترکی کی طرف سے گزشتہ اتوار کو اس کے دیرینہ بیانیے میں تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب انقرہ نے یوکرین پر روس کے حملے کو جنگ کا نام دیا۔ اس اقدام سے انقرہ کو بین الاقوامی معاہدے کے تحت بحیرہ روم اور بحیرہ اسود میں چند روسی جنگی جہازوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کا جواز مل گیا۔ نیٹو کے رکن کی حیثیت سے ترکی ایک مشکل پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اس کے تعلقات روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ دوستانہ رہے ہیں۔ مغرب کی طرف جھکاؤ ترکی کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اگر ترکی نے روسی بحری جہازوں پر نقل و حرکت کی پابندی نہ ہٹائی تو ماسکو کی طرف سے رد عمل سخت ہو سکتا ہے اور روس اور ترکی کے تعلقات میں غیر معمولی تناؤ پیدا ہونے کے امکانات قوی ہیں۔ ترکی خفیہ ایجنسی نے اسلحے کے ڈیلر کو یوکرین میں پکڑ لیا۔ 2019 میں انقرہ نے روس سے S-400 طرز کے میزائل خریدے تھے اور اس کے علاوہ ترکی اور روس کے درمیان عسکری تعاون بھی قائم رہا ہے۔ 2019 میں انقرہ حکومت نے روس سے S-400 طرز کے میزائل خریدے۔ اس خریداری کے بعد ترکی کے نیٹو ممالک کے ساتھ تعلقات میں فیصلہ کن تبدیلی رونما ہوئی اور امریکہ نے تو پابندی تک عائد کی تھی۔ ترکی فی الحال تذبذب کا شکار ہے۔ روس کی قدرتی گیس پر ترکی کی 45% درآمدات کا انحصار ہے، جبکہ ترکی کا مشہور زمانہ سیاحتی شعبہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکی کی سیاحت میں 20% حصہ روسی سیاحوں کا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ روس کے ساتھ توانائی اور دفاعی شعبے میں قریبی تعلقات کا جھانسا دیتے ہوئے انقرہ حکومت نے یوکرین سے ڈرون فروخت کیے تھے اور مشترکہ ڈرون سازی کے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ اس اقدام نے ماسکو کو بہت غصہ دلایا تھا۔ دوستو، ترکی کی دفاعی اور ہوا بازی کی صنعتوں کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے قابل ذکر ترکی کے بیر قدار TB2 ڈرونز ہیں جو یوکرین، پولینڈ اور ہنگری کو بھی برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ترک ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے ملک کی دفاعی اور ہوا بازی کی صنعت کی تیار کردہ مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس فورم کے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس کے پہلے 11 ماہ میں ان شعبہ جات کی برآمدات میں گزشتہ برس کی نسبت 40% اضافہ ہوا ہے۔ اس برس کے 11 ماہ کے دوران دفاعی شعبے میں ترکی کی مجموعی برآمدات کی مالیت 2.8 ارب امریکی ڈالر رہی۔ اب ان برآمدات میں سب سے زیادہ اور ریکارڈ اضافہ ترکی کی مسلح ڈرونز میں دیکھا گیا۔
ترک ڈیفنس انڈسٹریز کے چیئرپرسن اسماعیل دمیر نے امید ظاہر کی کہ رواں برس کے اختتام تک دفاعی اور ہوابازی کے شعبوں کی مجموعی برآمدات 3 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی۔ اسماعیل دمیر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر ہم اپنی دفاعی صنعت کے گزشتہ 20 برسوں کا جائزہ لیں تو ترکی نے اس کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے۔ 20 برس پہلے صرف 62 دفاعی منصوبے تھے، اب ایسے منصوبوں کی تعداد 750 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے نصف گزشتہ 5 برسوں کے دوران شروع کیے گئے تھے۔ دوستو، سن 2020 میں کرونا وبا کے باعث دفاعی شعبے میں ترکی کی برآمدات میں 16% سے زائد کمی واقع ہوئی تھی، لیکن رواں برس اس کمی کو پورا کر لیا گیا ہے۔ پورا کیسے کیا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، مسلح ڈرونز کو ترکی کی دفاعی مصنوعات میں نمایاں مقام حاصل ہے اور ترکی چین، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس شعبے میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ترکی ڈرونز برآمد کرنے والا ایک بڑا ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ ترکی میں تیار کردہ بیر قدار TB2 ڈرونز کی طلب دنیا بھر میں بڑھی ہے۔ آذربائیجان، کرغستان، ترکمانستان، قطر، لیبیا کے علاوہ یورپی یونین کے رکن ممالک پولینڈ اور ہنگری ان ڈرونز کے اہم خریدار ملک ہیں۔ اب کئی دیگر ممالک بھی ان ڈرونز کے حصول میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ جلد ہی عراق بھی $100 ملین مالیت کے ڈرونز خریدے گا۔ دوستو، نیٹو ممالک نے بھی اب یوکرین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے اور امریکہ نے تو یوکرین کے صدر کو کال کر کے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل طیارہ بھیج رہے ہیں، آپ امریکہ میں آ جائیں۔ مگر یوکرین کے صدر نے بھی کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوکرین کی عوام کو مشکل کی اس گھڑی میں اکیلا چھوڑنے کی بجائے امریکہ کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے اسلحہ بھیجیں تاکہ ہم روس کا بہادری سے مقابلہ کر سکیں اور روس کو سبق سکھا سکیں۔ دوسری طرف پولینڈ نے اچھا ہمسایہ ہونے کے ناطے یوکرین کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا اور اب یوکرین کے فوجیوں کو اسلحہ بھیجنا بھی شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے انٹیلیجنس آفیسرز کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ امریکی حکومت نے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو کیف سے نکلنے میں مدد کی پیشکش کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے صدر نے امریکی پیشکش پر جواب دیا کہ مجھے اینٹی ٹینک ہتھیاروں کی ضرورت ہے، کیف سے نکلنے کے لیے فلائٹ کی نہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یوکرین کے صدر کی فوجی اور سیاسی قیادت کے ہمراہ بیان میں کہا تھا کہ ہم یوکرین میں ہی موجود ہیں اور آخری دم تک آزادی کا دفاع بھی کریں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق 21 سالہ یارینا ایریوان اور اس کے 24 سالہ شوہر کی شادی مئی 2022 میں ہونا تھی، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور شادی کے مقام کا انتخاب بھی ہو چکا تھا۔ تاہم جب روس کے صدر کے احکامات جاری ہوئے اور دونوں نے اپنے ملک پر بمباری اور حملوں کی آوازیں سننا شروع کیں تو فیصلہ کیے کہ ابھی اسی وقت شادی کر لینی چاہیے تاکہ ایک ساتھ مل کر اس مشکل کا سامنا کریں۔